وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب کائنات کی ہر چیز تہس نہس اور تباہ و برباد کر دی جائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین کو زوردار طریقے سے ہلا دیا جائے گا، واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ باہر نکال دے گی، اس میں جو افراد دفن ہیں، اس میں جو خزانے موجود ہیں، سب باہر آ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین جب اپنے یہ خزانے باہر نکالے گی، پہاڑوں جیسے سونے اور چاندی کے، ہیرے اور جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے۔ یجیء القاتل، قاتل آئے گا اور اس سونے اور چاندی کو، مال و دولت کے ان ڈھیروں کو دیکھ کے جو زمین میں باہر نکالے ہوں گے، کیا کہے گا؟ اس کی خاطر میں نے بندے مارے تھے۔ چور آئے گا، ڈاکو آئے گا، اور وہ ان خزانوں کو، سونے اور چاندی کے ڈھیروں کو دیکھ کے کہے گا، اس کی خاطر میں دنیا کے اندر چوریاں کیا کرتا تھا، اس کی خاطر میرا ہاتھ کاٹا گیا۔ الغرض مال و دولت کے، سونے اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات کے پیچھے بھاگنے والے لوگ آئیں گے اور سونے اور چاندی کو، ڈھیروں کو دیکھتے ہوئے چلے جائیں گے، کوئی توجہ نہیں کرے گا، کوئی ان کی طرف مائل نہیں ہوگا اس دن۔ اور ایک بوجھ جو زمین کے اندر دفن انسان ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان اس زمین میں دفن ہیں، سمندروں کے اندر بہہ گئے، ہواؤں میں بکھر گئے، جہاں جہاں کوئی ہے، سارے بوجھ زمین باہر نکال دے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا، یہ زمین آج کیا کر رہی ہے؟ اس میں ہم نے اپنے خزانے چھپائے ہوئے تھے، اپنے مردے، اپنے پیارے دفن کیے ہوئے تھے، یہ آج سارا کچھ باہر نکال کے پھینک رہی ہے، باہر نکال رہی ہے۔ اس روز زمین صرف اپنے بوجھ ہی باہر نہیں نکالے گی، بلکہ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین خبریں بھی دے گی، زمین اللہ کے سامنے رپورٹیں بھی پیش کرے گی۔ اللہ تیرا یہ بندہ فلاں وقت، فلاں دن، فلاں جگہ پہ میرے اوپر اس نے یہ عمل کیا تھا، اچھا ہوگا اس کی بھی شہادت دے گی، برا ہوگا اس کی بھی گواہی دے گی۔ تو حدث اخبار، ساری خبریں بتائے گی، گواہیاں دے گی زمین، شہادتیں دے گی زمین، پتھر گواہیاں دے گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کے اذان دینے کی آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے، کوئی درخت سنتا ہے، کوئی پتھر سنتا ہے، کوئی مٹی کا ڈھیلا سنتا ہے، کوئی انسان یا جن سنتا ہے، الا شہد لہ یوم القیامہ، قیامت والے دن سب اس کے گواہوں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ حج و عمرے پہ جانے والا جب تلبیہ پکارتا ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تو دائیں بائیں
جو جو چیزیں، جس گاڑی میں وہ بیٹھ رہا ہے، جس جہاز میں وہ سفر کر رہا ہے، جن جن جگہوں سے وہ گزر رہا ہے، جو انسان اس کا تلبیہ سن رہے ہیں، جو جمادات اور بے جان چیزیں اس کا تلبیہ سن رہی ہیں، ساری اس کے حق میں گواہیاں دیں گی۔ اللہ یہ تیرے گھر کی زیارت کے لیے تیرا یہ بندہ آیا تھا اور اس نے لبیک کی صدا لگائی تھی، یومئذ تحدث اخبارہا، یہ ساری خبریں زمین اللہ رب العالمین کے سامنے، بلکہ زمین ہی نہیں، اللہ فرماتے ہیں اس دن تو خبریں دینے والے اے انسان تیرے وجود میں سے کئی ہمارے ایسے شاہد موجود ہیں، الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم تیرا منہ بند کر دیں گے، تیرے منہ پہ مہر لگ جائے گی آج۔ اگر تو اپنی زبان سے انکار کرے گا، واللہ قرآن میں آتا ہے اس روز مشرک لوگ جو ہوں گے نا، اللہ کی قسمیں اٹھا کے کہیں گے واللہ ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم تو مشرک نہیں تھے، اللہ کی قسم ہم نے ساری زندگی شرک کیا ہی نہیں، انکار کر دیں گے۔ مشرک اپنے شرک سے پھر جائے گا، گناہگار اپنے گناہوں سے انکار کر دے گا، پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں نختم علی افواہہم، چلو زبانوں سے تو تم پھر رہے ہو، زبانوں پہ ہم مہریں لگا دیں گے، منہ بند کر دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، پھر ہم کن سے باتیں کریں گے؟ تمہارے ہاتھوں سے باتیں کریں گے، تمہاری انگلیاں بولیں گی۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ اپنی جو تسبیحات ہیں ان ہاتھوں کے اوپر کیا کرو، انہن مستنطقات، اللہ ان انگلیوں کو بلوائے گا، یہ انگلیاں آپ کی کیا کریں گی؟ شہادت دیں گی، گواہی دیں گی۔ علیکن بالانامل، یہ انگلیوں کے پورے بولیں گے۔ اسی طرح مجرم اور گناہگار اور اللہ کے باغی کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جب وہ اپنے جرائم سے انکار کر دیں گے، ہم ان کے منہوں پر مہرے لگا کے تکلمنا ایدیہم وارجلہم، ان کے پاؤں ہمیں بتائیں گے، ان کے ہاتھ ہمیں بتائیں گے کہ دنیا میں کیا کیا کر۔ یہ ساری خبریں زمین کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی خبریں دیں گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ خبریں کیوں مل رہی ہیں؟ یہ چیزیں کیوں بول رہی ہیں؟ یہ گواہیاں کیوں آ رہی ہیں؟ یہ رب العالمین کا آرڈر آیا ہے، اللہ کی وحی آئی ہے، اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ حکم دے گا تو بولے گی، زمین بھی بولے گی، کائنات کی ہر چیز اللہ چاہے تو بول سکتی ہے، اللہ حکم دے تو بول سکتی ہے۔ یومئذ یصدر الناس، اس روز لوگ جب میدان محشر سے واپس پلٹیں گے، واپس جائیں گے تو کیفیت کیا ہوگی؟ اشتاتن، الگ الگ ہوں گے، گروہ گروہ بنے ہوئے ہوں گے، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، دو گروہ بن جائیں گے۔ فرمایا ایک گروہ کہاں ہے؟ جنت میں جانے والا، اور دوسرا کہاں ہے؟ فی السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ میں جانے والا۔ وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، قرآن میں ایک سورت ہے اس کا نام ہی سورہ زمر ہے، زمر کا معنی بھی یہی ہے، گروہ، جماعت، لوگوں کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، ایک جنتیوں کا گروہ، ایک جہنم کی طرف جانے والوں کا گروہ۔ جنتیوں کے گروہوں کو لے جایا جائے گا جنت کی طرف، حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا وقال لہم خزنتہا، وہ جنت کے پاس آئیں گے، جنت کے دروازوں پہ پہنچیں گے، جنت کے دروازوں پہ نگران فرشتے سلام علیکم، سلامتی کی دعائیں دیتے ہوئے، تتلقاہم الملائکہ، ان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ جنت کے دروازوں سے آوازیں پڑ رہی ہیں، باب الریان سے آواز آ رہی ہے، یا صائم تعال من ہنا، اے روزے دار آجا۔ یہ باب الریان اللہ نے جنت میں روزے داروں کے لیے رکھا ہے۔ باب الصلاۃ سے آواز آ رہی ہے، 8 جنت کے دروازے ہیں، 8 دروازوں سے بھی کئی خوش نصیب افراد کو آواز لگے گی، جن میں سے ایک جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں،
جن کے بارے میں خود اللہ کے نبی نے نام لے کر شہادت دی ہے۔ جب جنت کے 8 دروازوں کی بات ہوئی، ابو بکر کہنے لگے اللہ کے رسول اگر 8 سے کوئی نہ بھی جائے تو مسئلہ کوئی نہیں، کسی ایک سے بھی چلا گیا تو جانا تو جنت میں ہی ہے، کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جسے جنت کے 8 دروازوں سے آواز پڑے گی بھائی ادھر سے آ ادھر سے آ ادھر سے آ؟ فرمایا ہاں ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے، وَأَنْتَ مِنْهُمْ، اور تو بھی انہی خوش نصیب افراد میں سے ہے۔ اللہ اکبر! میں اور آپ ہم بھی بن سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کو خاص نہیں کیا کہ صرف تو ہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما منکم من احد، تم میں سے جو شخص یتوضأ وضو کرتا ہے، فیحسن فیسبغ وضوءہ، اچھا وضو کرتا ہے، اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد وہ یہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، چھوٹی سی دعا، چند سیکنڈ لگتے ہیں اس دعا کو پڑھنے میں، فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے انسان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ دعا پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنے کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اسی طرح یہ دعا پڑھتے ہوئے ایسے شہادت کی انگلی اوپر آسمان کی طرف کرنا اور یہ دعا، یہ دونوں عمل حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حدیث میں صرف یہ آیا ہے کہ وضو کے بعد، وضو سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اور دعا کی برکت سے پھر یہ اجر ملنا ہے کہ جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے کھول دینے ہیں۔ تو بعض ساتھی یہ جو انگلی شہادت والی کھڑی کرتے ہیں اور ایسے جو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جتنا حدیث میں ہے اسی پہ عمل کریں، اپنی طرف سے کوئی اضافہ کرنا یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اب رب کے حکم پہ یہ بول رہی ہیں، یہ چیزیں شہادت دے رہی ہیں، لوگ گروہ در گروہ ہو کے جا رہے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَىٰ، جس نے رائی کے دانے کے برابر بھلائی کا عمل کیا ہوگا اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر برائی کا عمل کیا ہوگا اس کو بھی دیکھ لے گا۔ اس دن چھپے گا کچھ نہیں، انسان کا سارا کچا چٹھا یہ سامنے آ جائے گا۔ لا یغادر، سورہ کہف میں اللہ فرماتے ہیں لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، مجرم جب دیکھے گا نا اپنا اعمال نامہ، یقال ما لہذا الکتاب، تو کیا اس اعمال نامے کو کیا ہے، اس نے تو میرا کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں، اس نے نہ صغیرہ چھوڑا، اس نے نہ کبیرہ چھوڑا، یہاں تو ایک ایک بات لکھی ہوئی ہے، لکھنی تو تھی۔ یہ تو اللہ نے قرآن میں واضح ایک اصول، ایک ضابطہ دے دیا کہ آپ کا جو بھی عمل ہے اَن یعمل مثقال ذرہ، رائی کے دانے کے برابر ہے، اسے آپ ضرور دیکھیں گے، وہ آپ کے سامنے آئے گا، آپ اس کا مشاہدہ کریں گے، یہ میرے اچھے اعمال ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَىٰ، اور اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی برا عمل آپ کے سامنے آئے گا اسے بھی آپ دیکھیں گے۔ یہاں سے اہل علم نے 2 بڑے اہم بنیادی قواعد بنائے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں۔ آج ہم نے ان 2 بنیادی باتوں کو سمجھنا ہے کہ یہ 2 بنیادی باتیں، 2 بنیادی قاعدے وہ کیا ہیں۔ ان میں سے پہلا قاعدہ، پہلی بنیادی بات وہ یہ ہے کہ انسان کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر ترک نہ کرے۔ کوئی بھی عمل نیکی کا اگر اللہ رب العالمین آپ کو اس کے کرنے کی توفیق دے رہا ہے، آپ کو موقع مل رہا ہے کہ میں یہ نیکی کا کام کر لوں، تو محض چھوٹا سمجھ کے، معمولی سمجھ کے اسے کبھی نظر انداز مت کریں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، معروف نیکی کا ایک نام، نیکی کے اللہ نے مختلف نام رکھے نا جی، معروف بھی نیکی کو کہتے ہیں، بر بھی کہتے ہیں، حسنہ بھی کہتے ہیں، خیر بھی نیکی کو کہتے ہیں۔ یہ نیکی کے لیے قرآن و سنت میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہاں معروف کا لفظ بولا گیا ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، اے ابو ذر
ہرگز نیکی کو چھوٹا سمجھ کر، حقیر سمجھ کر ترک نہ کرنا۔ وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا اگر تو اپنے کسی مسلمان بھائی سے کشادہ رو چہرے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ مل لیتا ہے، اس کو بھی چھوٹی نیکی سمجھ کر نظر انداز مت کرنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، چھوٹی نیکی سمجھ کے اسے بھی نظر انداز نہ کرنا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دوسرا جو بنیادی قاعدہ دیا ہے وہ کیا ہے کہ کسی بھی گناہ کو معمولی سمجھ کر اس کا ارتکاب نہیں کرنا، کسی بھی اللہ کی نافرمانی کو، کسی بھی گناہ کو معمولی سمجھ کر، چھوٹا سمجھ کر اس کا ارتکاب نہیں کرنا۔ بھی چھوٹی سی تو بات ہے، معمولی سی تو بات ہے، اللہ کی نافرمانی والا یہ چھوٹا سا تو کام ہے، لوگ تو اس سے بڑے بڑے کر رہے ہیں، میں نے چھوٹا سا کر لیا تو کیا ہو جائے گا؟ کسی بھی گناہ کو اس نظریے سے، اس سوچ سے کہ یہ چھوٹا سا ہے، یہ کر لیتا ہوں، اس کا ارتکاب نہیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم و محقرات الذنوب، لوگو گناہوں کو حقیر سمجھنے سے بچو، فإنہن یجتمعن علی الرجل، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہو جاتے ہیں آدمی کے اوپر، حتی یہلکنا، اور یہ چھوٹے چھوٹے بہت زیادہ بن جاتے ہیں اور اس کی ہلاکت، تباہی اور بربادی کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پہلا قاعدہ، پہلی بنیاد جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے واضح ہو رہی ہے، لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ کبھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز مت کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور کبھی کسی نیکی کو یہ سمجھ کے نظر انداز مت کریں کہ میں نے تو بڑی نیکیاں کر لی ہیں، بڑے بڑے نیک کام کر لی، یہ چھوٹا کام ہے، یہ مجھے کرنے کی ضرورت ہے، مطلب کسی بھی سوچ سے اس کو نظر انداز مت کریں۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی شخص یہ سنے کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، قیامت آ گئی ہے، قیامت کا آغاز ہو گیا ہے، قیامت شروع ہو گئی ہے، وفی ید احدکم فصیلہ، اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا ایک چھوٹا سا پودا ہے اور وہ اسے لگانا چاہتا ہے، فلیغرسھا، تو وہ یہ کہہ کے بھائی اب تو قیامت آ گئی، اب لگانے کا کیا فائدہ، چھوڑو میں نہیں لگاتا، فرمایا نہیں، فلیغرسھا، اسے لگائے۔ نیکی کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے مت دے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں التعادۃ فی کل شیء خیر الا فی عمل الاخرہ، نیکی کے کام میں بہت زیادہ سوچ و بچار اور غور و فکر کرنا اور تسویف کا شکار ہو جائے۔ تسویف کہتے ہیں سوف افعل، ابھی تو صبح ہی ہے، شام کو کر لوں گا، اچھا ابھی شام ہے، صبح کر لوں گا، آج نہیں تو کل کر لوں گا، کل نہیں تو پرسوں کر لوں گا، اس کو عربی میں تسویف کہتے ہیں۔ اس کا شکار مت ہونا۔ نیکی کا موقع، نیکی کی توفیق، نیکی کا عمل آپ کے سامنے آئے، جلدی کرو، بادرو سارعو فاستبقو، یہ قرآن و سنت کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آگے بڑھو، سابقو قرآن کہتا ہے مقابلہ لگاؤ، سارعو لپکو جلدی سے، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف، وجنہ، اور جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ آئیے دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کے اندر کچھ ایسے ہمارے لیے واقعات اور ایسی کچھ روایات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث بیان کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کئی دفعہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی انسان کے لیے بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث بن جاتی ہے۔ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کے اندر ایک خاتون ہے، سودا، امرأۃ سودا، سیاہ رنگ کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ تقیم المسجد، وہ مسجد کی صفائی کرتی ہے۔ صفائی کیا کرنی اس دور میں؟ وہ تنکے اکٹھے کر رہی ہے، کوئی گند، کوئی کچرا وغیرہ اس طرح مسجد میں دکھائی دیتا ہے اسے، وہ اٹھا کر کے اس کو باہر پھینک دیتی ہے۔ بعض
حدیث کے شارحین نے اس کا نام لکھا ام محجن. ام محجن نام کی یہ صحابیہ، ایک سیاہ رنگ کی، کالے رنگ کی کوئی عورت، کوئی جان پہچان نہیں، کوئی قبیلہ برادری نہیں، مسجد کے ساتھ ہی خیمہ لگا کے ادھر ہی پڑی رہتی ہے. کوئی اونچا حسب و نسب نہیں، کوئی مالدار خاتون نہیں. کیا کرتی ہے؟ مسجد سے تن کے، لکڑیاں، اس طرح کی چیزیں چن چن کے باہر نکالتی ہے، باہر پھینکتی ہے، مسجد کو صاف ستھرا رکھتی ہے. اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے، اچانک بیمار ہوتی ہے، فوت ہو جاتی ہے، رات کا وقت ہے، صحابہ کرام اور صحابیات مل کر اس کی تغسیل و تکفین کا بندوبست کرتے ہیں، جنازہ پڑھا دیتے ہیں اور راتوں رات قبرستان میں تدفین ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی 2 دن 3 دن 4 دن خاتون کو نہیں دیکھتے، وہ نظر نہیں آ رہی، وہ کہاں گئی امرات سودا، وہ مسجد کی صفائی کرنے والی، وہ کہاں گئی؟ بتاتے ہیں جی وہ تو فوت ہو گئی تھی، رات کا وقت تھا، آپ آرام فرما رہے تھے، ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو بے آرام کریں، ہم نے جنازہ پڑھا اور قبرستان میں دفن کر دیا. اللہ آذنتمونی بہا، تم نے مجھے کیوں خبر نہیں دی؟ چلو دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر پہ لے چلو. صحابہ کہتے ہیں، ہم عبداللہ بن عباس بھی ان میں شامل ہیں، کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے اس خاتون کی قبر کے اوپر گئے اور وہاں ایک نئی تازہ قبر تیار تھی اور ہم نے اشارہ کیا جی یہ ہے اس خاتون کی قبر، یہاں ہم نے اسے دفن کیا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس عظیم خاتون کا جنازہ قبر پہ کھڑے ہو کے پڑھاتے ہیں. کون ہے یہ؟ کیا نیکی کا کام کرتی ہے؟ مسجد سے تن کے چن کے، کچرا چن کے، صفائی کر کے باہر پھینکتی ہے. چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی انسان کے لیے کتنے بڑے اجر اور سعادت کا باعث بن جاتی ہے. صحیح بخاری کی ہی ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رأیت رجلا ینغمس فی الجنہ، میں نے ایک آدمی کو دیکھا وہ جنت کے اندر ڈبکیاں لگا رہا تھا، سیریں کر رہا تھا، کھا پی رہا تھا، موج مستی کر رہا تھا. کون تھا یہ آدمی؟ فرمایا یہ آدمی ایک دن جا رہا تھا، راستے کے اندر اس نے دیکھا غصن شوکا، ایک کانٹے کی ٹہنی وہ فی طریق راستے میں پڑی ہے. سوچا یہ کسی مسلمان کو لگے گی، یہ کسی کو ایذا تکلیف پہنچائے گی. اس نے وہ کانٹے دار ٹہنی اٹھائی اور راستے سے کیا کر دی؟ سائیڈ پہ کر دی، ایک طرف کر دی. فشکر اللہ، اللہ نے اس کی نیکی کی قدر کی اور جنتوں کا وارث بنا دیا. چھوٹی سی نیکی، لا تحقرن من المعروف شیئا. اسی لیے اسلام یہ اصول دیتا ہے نا، اللہ کے نبی یہ سمجھا رہے ہیں کہ کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نظر انداز مت کریں، اسے کر گزریں. بخاری شریف کی ایک اور حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کان رجل فیما کان قبلکم، تم سے پہلے آدمیوں میں ایک آدمی تھا، وہ فوت ہو گیا، فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے اور روح لے کے اللہ رب العالمین کے پاس چلے گئے اور پھر عالم ارواح میں فرشتے اس روح سے پوچھتے ہیں حل عملت من خیر قط، کیا کبھی تو نے کوئی خیر کا کام بھی کیا ہے؟ قال اللہ، کہتا مجھے نہیں یاد، میں نے نہیں کیا کوئی بھلائی والا کام، مجھے نہیں یاد میں نے کیا. فرشتوں نے پھر کہا پھر سوچ لے کوئی کام خیر والا بھلائی والا اگر تو نے کیا ہے تو بتلا دے. پھر وہ کہتا ہے ہاں کنت رجل اداین الناس، میں ایک تاجر آدمی تھا، میں لوگوں سے لین دین، قرض پہ، تجارت پہ انہیں مال دیتا تھا، سامان دیتا تھا، میرے معاملات اس طرح کے تھے. اور جب کوئی میرے پاس معسر تنگ دست آ جاتا، اپنی تنگی کی شکایت کرتا، بھی میرے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہے، میں آج کل تنگی کا شکار ہوں، اتجاوز عنہ، میں اس کا قرض معاف کر دیا کرتا تھا. اور اگر کوئی ایسا آ جاتا جو مجھ سے مہلت مانگتا، بھئی مجھے مہلت دے دو، مجھے تھوڑا ٹائم دے دو، مجھے تھوڑا وقت دے دو، ابھی میرے پاس دینے کی گنجائش نہیں، میں کچھ دنوں کے بعد ادا کر دوں گا، میں اسے مہلت دے دیا کرتا تھا. یہ خیر والا عمل مجھے یاد ہے. تو اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں فرشتوں سے؟ انا احق بذا منہ، یہ کام تو میرا ہے،
میں اس کام کو کرنے کا اس سے زیادہ حقدار ہوں، تجاوزوا عنہ، میرے اس بندے سے درگزر کرو، اسے معاف کر دو۔ دیکھو یہ نیکی اس کے کام آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے معافی مل جاتی ہے۔ تو اعمال کو کرنے میں خاص طور پر یہ رمضان کا مہینہ، یہ نیک اعمال بڑھ چڑھ کر ان میں انسان کو ایسے عمل کریں جو آپ کے اجر اور آپ کے ثواب کو، آپ کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیں۔ یہ صیام کا مہینہ، یہ قیام اللیل کا مہینہ، دو کام احادیث میں بڑی کثرت سے آتے ہیں، من صام رمضان من قام رمضان، روزہ اور اس سے جڑے ہوئے تمام اعمال، تمام نیکیاں، روزے کے تمام تقاضے، اس کے آداب، اس کے شرائط یہ پورے کریں۔ اور دوسرا قام رمضان، رمضان کا قیام، تراویح، تہجد، صلاۃ اللیل، صلاۃ الوتر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویسے تو آپ کی روٹین تھی، پورے سال ہی قیام کیا کرتے تھے، لیکن رمضان کے اندر آپ نے نہ صرف یہ کہ خود قیام کیا بلکہ قیام کی صحابہ کو بھی ترغیب دلائی۔ علیکم بقیام اللیل، لوگو قیام اللیل، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یہ جس کو ہم تراویح کہتے ہیں یہ قیام اللیل ہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اسے قیام اللیل کہتے تھے، آج ہم نے اس کا نام تراویح پر رکھ لیا۔ یہ تراویح، قیام اللیل، تہجد یہ ایک ہی نماز ہے، نام الگ الگ ہیں۔ علیکم بقیام اللیل، یہ قیام اللیل اس کو اختیار کرو، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یہ تم سے پہلے بھی نیک لوگوں کی یہ عادت تھی، ان کا یہ حال تھا کہ وہ راتوں کی تنہائیوں میں رب کے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ مکفرۃ للسیئات، یہ گناہوں کو مٹانے والا عمل، منہات عن الاثم، یہ آپ کو گناہوں سے بچانے والا عمل، مطردۃ للداء عن الجسد، یہ جسم سے بیماریوں کو دور رکھنے والا عمل۔ فائدے ہی فائدے قیام اللیل کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ایسے اعمال بھی بتائے کہ وہ عمل اگر ہم کرنا شروع کر دیں تو ہمیں رات کے قیام اگر ہم تھوڑا بھی کر لیں ساری رات کے قیام کا اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی یہ مسئلہ بیان ہوا تھا کہ امام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ قیام اللیل کرنا، اور پھر پوری جماعت جو امام نے پڑھائی ہے وتر سمیت وہ پورا کر کے جانا، یہ کیا ہے؟ یہ پوری رات کے قیام کا اجر۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو فرمایا عشاء کی نماز اور فجر کی نماز دونوں جماعت کے ساتھ ادا کرنا ایسے ہے جیسے بندے نے کیا کیا؟ پوری رات کا قیام کیا۔ اور جمعہ کے حوالے سے ایک عمل اکثر میں حدیث سناتا ہوتا ہوں، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اور یہ خاص جمعے کا عمل ہے، اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، اگر بندہ کر لینا واللہ پتہ نہیں کتنے اجر و ثواب کے خزانے جمع ہو جاتے ہیں۔ آئیے وہ حدیث سن لیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں من غسل واغتسل، جس بندے نے خوب اچھے سے غسل کیا، جمعہ کے دن نہایا، غسل صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا، وبکر وابتکر، اور جلدی جلدی کر کے مسجد میں پہنچا، ومشا ولم یرکب، چل کے آیا، سوار نہ ہوا، قدم اٹھاتا اٹھاتا چلتا چلتا وقت سے نکلا، مسجد میں پہنچا، ودنا من الامام، امام کے خطیب کے قریب ہو کے بیٹھا، ولم یلغو، کوئی بےہودہ بات یا بےہودہ عمل لغو کام نہ کیا، واستمع، غور سے سنا، کان لہو بکل خطوۃ، تو اس کے لیے ہر قدم کے بدلے میں، جتنے قدم وہ گھر سے لے کر مسجد تک اٹھا کے آیا ہے، ہر قدم کے بدلے میں اجر و سنۃ، 1 سال کی نیکیوں کا اجر ہے، 1 سال کی نیکیوں کا اجر۔ اور وہ نیکیاں کیا ہیں؟ 2 نیکیاں بتائیں اللہ کے، اجر و سنۃ صیامہا وقیامہا، 1 قدم پر 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور 1 قدم پر 1 سال کی تہجد کے برابر ثواب ملتا ہے۔ 10 قدم، 20 قدم، 100 قدم، 1000 قدم، جتنے قدم آپ اٹھا کر آئیں گے، مسجد میں پہنچیں گے، ان آداب کا خیال رکھیں گے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے امام کے منبر پر بیٹھنے تک آپ مسجد میں پہنچ جائیں اور جو آداب حدیث میں آئے ہیں ان کا خیال رکھیں،
یقین جانیے یہ بڑے اجر و ثواب والی حدیث ہے۔ پتہ نہیں انسان کی اتنی زندگی نہیں ہوگی جتنے قدم اگر وہ اٹھا کے آتا ہے تو کتنے سالوں کی تہجدیں اور کتنے سالوں کے نفلی روزوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں کیا ہو جاتا ہے؟ درج ہو جاتا ہے۔ ایک اور عمل اللہ کے نبی نے بتایا، ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجات قائم اللیل صائم النہار، بندہ اپنے اچھے اخلاق کی بدولت، اچھے کردار کی بدولت راتوں کو قیام کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کا اجر پا لیتا ہے۔ ایک اور عمل اللہ کے نبی نے بتایا، فرمایا اربع قبل الظہر، 4 رکعتیں، 4 سنتیں، یہ جو ظہر سے پہلے ہم پڑھتے ہیں 4 سنتیں، یہ بھی بڑی سنت موقدہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اہتمام کے ساتھ انہیں پڑھا کرتے تھے۔ فرمایا اربع قبل الظہر، یہ ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں اگر آپ ان کا اہتمام کریں، یعدلنا بصلاۃ السحر، یہ ایسے ہیں جیسے آپ تہجد کے وقت اٹھ کے 4 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 4 رکعتوں کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے تفتح لہن ابواب السماء، کہ اس وقت میں اللہ نے آسمان کے دروازے بھی کھولے ہوتے ہیں، یہ 4 رکعتیں سیدھی اوپر جاتی ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بھی عمل ملتا ہے کہ اگر آپ کی ظہر کے پہلے کی 4 رکعتیں کسی مصروفیت کی وجہ سے رہ جاتی، آپ ظہر کے بعد ان کی قضا بھی دیتے تھے۔ تو ایسے اعمال کریں جن سے آپ کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو، ایسے اعمال کریں کہ جنت میں آپ کے لیے رب العالمین گھر بناتے چلے جائیں۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، آئیے مساجد کی تعمیر میں، ان کی آبادی میں، ان کو بنانے میں، ان کو چلانے میں، ان کو آباد کرنے میں اپنا کوئی نہ کوئی کردار ادا کریں اور اللہ کے نبی کی یہ ضمانت حاصل کریں، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ فرمایا جس شخص نے، سنن ابی داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، جس شخص نے فرائض کے علاوہ 12 رکعتیں، فرائض کے علاوہ سنتوں کی بات ہو رہی ہے، فجر کے ساتھ 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، یہ 12 رکعتیں جس نے ان 12 رکعتوں کو التزام اور پابندی کے ساتھ ایک دن میں پڑھا، ایک دن میں اللہ جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ تو غافل نہ ہوا کریں، سستی نہ کیا کریں، رمضان کا مہینہ ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ تھوڑا سنتیں، نوافل اور یہ چیزیں ان کی طرف بھی شوق کریں، رغبت کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، لوگو میں جنت کے کنارے پر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، کس کو؟ لمن ترک المراء وان کان محقا، جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، جھگڑے میں اختلاف میں نہیں پڑتا کہ انتشار نہ پیدا ہو، جھگڑا نہ پیدا ہو، اختلاف نہ بڑھے، میں چھوڑتا ہوں جی، چھوڑو جھگڑے کو۔ وببیت، اور ایک اور گھر کی ضمانت مل رہی ہے اللہ کے نبی کے طرف سے، لمن ترک الکذبا، جو جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے، ان کان مازحا، فرمایا مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، اس کو کہاں گھر ملے گا؟ فی وسط الجنہ، جنت کے سینٹر درمیان میں، جو جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک اور گھر کی ضمانت مل رہی ہے اللہ کے نبی کی طرف سے، یہ کس کو؟ لمن حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیتا ہے، یہ کہاں؟ فی اعلی الجنہ، جنت کے سب سے بلائی حصے میں۔ ایسے عمل کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اور ایسے اعمال بتائے کہ اگر ہم انہیں یہاں بیٹھے بیٹھے کریں، یقین جانیے اللہ کے گھر کی زیارت، اس کی حسرت اور آرزو ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، اور پھر خاص طور پر رمضان کے مہینے میں عمرہ، رمضان کے مہینے میں اللہ کے گھر کی زیارت، یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، عمرۃ فی رمضان، رمضان کا عمرہ تقضی حجتن، یہ حج کے برابر ہے۔ حج بھی کون سا؟ ایک حدیث کے الفاظ ہے، حجتم معی، جیسے اس نے میرے ساتھ، جو حجت الوداع اللہ کے نبی کے دور میں ایک ہی حج ہوا نا، اتنا اجر ملتا ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ اللہ جو لوگ گئے ہیں ان کی عبادات قبول فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے گھر کی حاضری اللہ نصیب فرمائے۔
یہ عمل رمضان میں اگر تھوڑی سی کوشش کریں تو ہم یہاں بھی حاصل کر سکتے ہیں یہ اجر تھوڑا سا اگر ہم محنت کر لیں۔ فرمایا من صلی الفجر فی جماعہ، جامع ترمذی کی روایت ہے، جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور پھر بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے حتیٰ تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، اٹھ کے کیا کیا؟ 2 رکعت نماز پڑھی، کانت لہو کاجر حجۃ و عمرۃ تامۃ تامہ، اللہ پورے حج اور عمرہ کا ثواب عطا فرما دے۔ من غدا الی المسجد، ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو مسجد کی طرف جا رہا ہے لا یرید الا ان یتعلم شیئا او یعلمہ، اس نیت سے جا رہا ہے کہ میں نے کچھ سیکھنا ہے، میں نے کچھ سکھانا ہے۔ مسجدوں میں آتے ہوئے تعلیم اور تعلم کی نیت کر لیا کریں۔ نماز کی نیت تو ہوتی ہے، اجر اور ثواب کے حصول کی نیت تو ہوتی ہے، ساتھ یہ نیت بھی کر لیا کریں کہ میں نے مسجد جا کے اللہ کا دین سیکھنا ہے، علم کی بات سیکھنی ہے۔ فرمایا جو بندہ مسجد میں اس نیت کے لیے آتا ہے اس کو بھی فرمایا پورے عمرے کے برابر اللہ رب العالمین کیا دیتے ہیں؟ اجر اور ثواب دیتے ہیں۔ فرض نماز کے لیے آنے والا، مسجد کی طرف فرض نماز کے لیے آنے والا، اس کے بارے میں بھی حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کو پورے عمرے کے برابر اجر اور ثواب۔ یہاں سے ایک مسئلہ بھی اہل علم نے نکالا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جماعت میں ابھی وقت ہے، جماعت ہونی ہے، جماعت ہونے والی ہے، اور آپ جماعت کے انتظار میں مسجد کی طرف آنا آپ پر لازم ہے۔ مسلمانوں، مرد پر، عاقل بالغ مرد پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ لیٹ ہو جاتا ہے، سفر سے آیا، کوئی مسئلہ بن گیا، تو فرائض جو ہیں ان کے لیے بہترین جگہ مسجد ہے۔ اگرچہ اس صورت میں گھر میں بھی فرض نماز ہو جائے گی، اگر آپ سمجھتے ہیں بھائی ٹائم گزر گیا اب میں یہیں پڑھ لیتا ہوں، لیکن آپ مسجد آئیں گے، جتنے قدم چل کے آئیں گے، جتنے قدم چل کے جائیں گے، اور پھر یہ عمرے کا ثواب بھی تو ملنا جی آپ کو۔ مسجد آ کے آپ نے صرف فرض نماز پڑھنی ہے، اگرچہ جماعت گزر گئی، ساتھ کیا ثواب اٹھایا جو جگہ؟ عمرے کا ثواب۔ تو آئیں ان اعمال کی طرف۔ اور دوسرا بنیادی قاعدہ کیا تھا کہ کسی گناہ کو چھوٹا اور معمولی سمجھ کر اس کا ارتکاب کرنے کی کوشش کبھی نہ کریں۔ ایاکم ومحقرات الذنوب، اللہ کے نبی تنبیہ کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں، لوگوں تم بچو گناہوں کو چھوٹا سمجھنے سے۔ فإن لها من اللہ طالبہ، ایک روایت کے الفاظ ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ نے پوچھ لینا ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں فإنہن یجتمعن علی الرجل، یہ چھوٹے چھوٹے اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہلک نہ ہو، انسان کی ہلاکت کا باعث بن۔ پھر اللہ کے نبی نے ایک مثال دی، لوگ جنگل کے اندر سفر کر رہے تھے، راستے میں پڑاؤ ڈالا، آگ جلانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت پڑی، لکڑیاں پاس نہیں تھیں، فجاء ذا بعود، لکڑیاں ڈھونڈنے کے لیے گئے، ایک لکڑی یہ لے آیا، ایک وہ لے آیا، بہت سارے افراد گئے، ایک ایک لکڑی اکٹھی کر کے لے آئے، آگ جلا لی، اپنا کھانا بنا لیا، اور پھر فرمایا ایسے ہی یہ گناہ ہیں، یہ ایک ایک کر کے اکٹھے ہوتے رہتے ہیں۔ ان الرجل اذا اذنب ذنبا نکتت علی قلبہ نکتۃ سوداء، ایک گناہ کی وجہ سے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ، بندہ معافی مانگ لے، وَاسْتَغْفَرَ، اللہ سے بخشش کا طلبگار ہو جائے، سُقِل، دل پھر صاف ہو جاتا ہے۔ وَإِن زَادَ، اڑ جائے، کوئی نہیں جی چھوٹا سا ہے، پھر کیا ہو گیا، لوگ بھی تو کرتے ہیں، اس سے بڑے بڑے کر رہے ہیں، میں نے تھوڑا سا کیا ہے، اور کرتا چلا جائے، اللہ سے معافی نہ مانگے، چھوٹے سے بڑے کی طرف چلا جائے، وہ نقطہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ تعلو قلبہ، وہ سارا دل انسان کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ لا یعرف معروفا، صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، پھر ایک کیفیت دل کی یہ بھی آتی ہے، ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ بندے کو لا یعرف معروفا، نہ نیکی کا پتہ چلتا ہے نہ گناہ، نیکی اور گناہ کی تمیز اور فرق ہی بندے کے دل سے اڑ جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ نیکی میں لذت اور مٹھاس ہی محسوس نہیں ہوتی، گناہ میں تلخی اور کرواہٹ ہی محسوس نہیں ہوتی، دل گناہوں پہ دلیر ہو چکا ہے، عادی ہو چکا ہے، بے دلی سے نماز پڑھ رہا ہے، بے دلی سے روزے رکھ رہا ہے، بے روح سی نمازیں ہیں، بے روح سے روزے ہیں، بے روزی تلاوتیں، کوئی لطف نہیں، کوئی سرور نہیں، جبکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو اللہ کو اپنا رب مان کر اس پہ راضی ہو جاتا ہے، اسلام کو دین مان پر اس پہ مطمئن ہو جاتا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی تسلیم کر کے اس پہ مطمئن ہو جاتا ہے،
اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ ایمان کی لذت کو، ایمان کے ذائقے کو محسوس کر لیتا ہے۔ مجھے مٹھاس نہیں آ رہی، مجھے لذت نہیں آ رہی، نہ مجھے گناہ سے کوئی تلخی یا کراہٹ محسوس ہو رہی ہے، میں گناہوں کے راستے پہ چلتا ہوں تو کیے چلے جاتا ہوں، بس ایک فارمیلٹی ہے، پوری ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہاں پردہ آیا ہوا ہے، یہاں غلاف چڑھا ہوا ہے، یہ دل سیاہ ہو چکا ہے، اس کو دھونے کی ضرورت ہے، اس کو واش کرنے کی ضرورت ہے، یہ ران ہے۔ یہ قرآن اثر کیوں نہیں کر رہا؟ یہ نیکی، یہ نماز تنہا عن الصلاۃ، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ میری نماز مجھے برائیوں سے کیوں نہیں روک رہی؟ فرمایا یہ دھو گے، اس کو صاف کرو گے تو کچھ فائدہ ہوگا نا جی۔ تو کبھی کسی گناہ کو حقیر سمجھ کے اس کا ارتکاب مت کریں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کسی قوم میں 2 آدمی تھے، 2 لوگ تھے، ان میں سے ایک بڑا عابد صالح نیک اور دوسرا طامع گناہگار۔ تو جو عابد، اور دونوں آپس میں دوست تھے، تو جو نیک عابد زاہد صالح تھا وہ اپنے دوسرے گناہگار دوست کو سمجھاتا رہتا تھا، واعظ و نصیحت کرتا رہتا تھا۔ ایک دن اسے غصہ آ گیا اور غصے میں اس نے کیا دیا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کبھی تجھے معاف نہیں کرے گا، اتنا لمبا ٹائم ہو گیا، اتنا لمبا عرصہ ہو گیا، میں تجھے سمجھاتا چلا آ رہا ہوں لیکن تجھ پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ اللہ کی قسم لن يدخلک اللہ الجنہ، تیرے اوپر تو جنت اللہ نے حرام کر دی ہے، تجھے جنت نہیں ملنی، قسم اٹھا دی اللہ کی۔ دونوں فوت ہوئے، اللہ کے سامنے پہنچے، اللہ نے دونوں کی روحوں سے مکالمہ کیا، کلام کی، بات چیت کی، پوچھا بھئی تو نے یہ قسم کیوں اٹھائی؟ تو کون ہوتا ہے میرے بارے میں یہ کہنے والا کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا؟ من ذا الذی یتعلی علی اللہ اغفر لفلان۔ ایک چھوٹی سی بات، چھوٹی سی قسم اٹھا لی اس نے کہ اللہ تیرے گناہ معاف نہیں کرے گا، اللہ تجھے نہیں بخشے گا، اللہ تجھے جنت میں نہیں لے کے جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے قد غفرت لفلاں، جا میں نے اس کو بخش دیا اور تیرے سارے عمل برباد کر دیے۔ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنا ایک تجزیہ پیش کرتے ہیں حدیث کے آخر میں، یہ بھی الفاظ صحیح مسلم میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کلمتن، ایک بات اس نے کہی تھی، ایک کلمہ اس نے اپنی زبان سے بولا تھا، او بقت دنیا ہو و آخرتہ، اس ایک بات نے اس کی دنیا بھی برباد کر دی، اس کی آخرت بھی برباد کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ اپنی ہی ایک اور ام المومنین اپنی سوتن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات کر دی۔ ہمارے لیے تو وہ چھوٹی سی ہے نا جی، صفیہ کا قد چھوٹا تھا تو تنقید کرتے ہوئے انہا قصیرہ، وہ چھوٹے سے قد کی، اس طرح کے الفاظ سے بلا لیا، تنزیہ بات کر دی، غیبت پر مبنی، چغلی پر مبنی بات کر دی۔ اللہ کے نبی نے سن لی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے عائشہ یہ کتنی کڑوی اور تلخ بات تو نے کر دی ہے، لو مزجت بماء البحر لمزجتہ، اگر اسے سمندر کے میٹھے پانی میں ڈال دیا جائے سارا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ تو ایک گناہ، ایک چھوٹی سی غلطی، ایک چھوٹا سا عمل، کبھی بھی اسے معمولی سمجھ کر مت کریں۔ ہاں غلطی سے خطاً سہون ہو جائے، گڑگڑائیں، اللہ سے معافی مانگیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، استغفار کریں، اللہ کے سامنے گڑگڑائیں، ندامت کا اظہار کریں۔ بندہ جب نادم ہو جاتا ہے نا پھر اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ 2 اہم بنیادی باتیں ہیں، ان کو اپنی زندگی کے 2 بنیادی اصول بنا لیں کہ کبھی آپ کے سامنے کوئی نیکی کرنے کا موقع آئے نا تو معمولی سمجھ کر اسے نظر انداز مت کریں۔ اور زندگی میں اگر شیطان کسی گناہ کو خوبصورت بنا کے آپ کے سامنے، یہ شیطان ہی پیش کرتا ہے نا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سول لہم زین لہم الشیطان، یہ برے کام، اللہ کی نافرمانیوں والے کام، یہ خوبصورت بنا کے ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری ضرورتیں بنائے گا۔ نہیں جی یہ تو ضرورت ہے، یہ تو وقت کا فیشن ہے، یہ تو کلچر ہے، یہ تو کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ یہ شیطان کے بڑے دھوکے ہوتے ہیں، یہ نفس کے بڑے دھوکے ہوتے ہیں، اور اگر ایسا کوئی موقع آ جائے
तो मामूली समझ कर कभी भी इसका इर्तिकाब मत करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल जिहाद वल मुजाहिदीन। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा क़ज़ि हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना सियामना व क़ियामना व दुआअना या रब्बल आलमीन। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यअइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।